السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوح علیہ السلام کا قرآنی قصہ، ساتھ میں حدیث، وظائف اور عملیات۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر گمراہی اور نافرمانی بڑھ گئی، گناہ کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے سچے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح نے 950 سال کی عمر پائی اور 80 سال کی عمر میں اللہ کی وحی آنے لگی۔ حضرت نوح برابر بھلائی کی بات پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو عیش میں لگے ہوئے تھے، انہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے تھے، لیکن ان ظالموں نے کچھ نہ مان کر دیا اور کفر اور انکار کی ریتی پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر محنتوں کے نتیجے میں 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیفیں نہ اٹھائی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑی۔ وہ تو حضرت نوح کو ہمیشہ دھمکی دیتے رہے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ انہیں اچھی باتیں سنانے پر بھرے مجلس میں مارتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے آتے۔ ان کے دشمن مرتے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتے تھے کہ بیٹو، ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا نہیں، نوح کی بات تو کبھی نہ ماننا، جہاں تک ہو سکے انہیں دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا، چاہے ٹھکانہ جہنم ہی میں کیوں نہ ہو۔ جب ایسے سنگین حالت میں 7 صدیاں گزر گئی اور حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے تو اللہ نے وحی نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بڑی ڈھارس ہوئی۔ اللہ نے ان سے فرمایا تھا، اے نوح، تم دل تنگ مت ہونا، نہ ان ظالموں سے اب کوئی امید رکھو، جو ایمان لائے وہ لے آئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر ہی میں جہنم لکھ دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند، ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، ان کا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ پھر بھی حضرت نوح کو اپنے قوم سے جو لگاؤ تھا، اس کی بنیاد پر ان کو ایک بار اور سمجھایا اور کہا، لوگوں، ایمان نہ لاؤ گے تو اب یہ سمجھو کہ اب عذاب الہی آیا ہی چاہتا ہے۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سرداروں نے اسی طرح جواب دیا اور کہا، ہم تو ود، سواع، یغوث اور یعوث جو ہمارے بت ہیں ان کی پوجا کبھی نہ چھوڑیں گے، اور اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لے آ، ہم اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔
حضرت نوح یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے اللہ، جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیاں بنا سنوار سکیں تو وہ مجھے سن کر نہیں دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، بے توجہ کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب تو تیرا عذاب آ ہی جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح کی دعا سے پھر اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ساز پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 سال میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ ہی کے فرمان پر حضرت نوح نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی یہ مذاق بنانے لگے، کہتے، اے نوح، اب تو نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑے ہی کب سے ہو گئے، کیا پیغمبری کے کاموں سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہ خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح کہتے، تم اپنے عمل کے نتیجوں سے غافل ہو، عاقبت میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ پھر حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی، تختوں کے ہر جوڑ پر کیر کا تیل لگا دیا۔ اللہ کے حکم سے شمشاد کے تختوں پر تابوت حضرت آدم کی ہڈیوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت جبریل نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح کے پاس جمع کیا۔ انہوں نے ان پرندوں، چرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب، تنور سے فوارے کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پورے زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح کی کشتی سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں ملتی۔ کشتی پر سوار ہونے والوں میں حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا، اب کیا کرو گے؟ بولا، پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت نے صاف صاف بتا دیا۔ اس بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبو دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوند، یہ بیٹا میرے اہل گھر والوں میں سے ہے تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ اہل وہ ہے جس کے عمل بھلے ہو، بد عمل نااہل ہے۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی اگلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارتیں، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی اگرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کی رحمت کی امیدیں رکھتے تھے، پھر بھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں کشتی نہ ڈوب جائے۔ انہیں تسکن دینے کے لیے حکم ہوا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو حل کرے گا۔ بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا، پانی کھسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح نے کوے سے فرمایا، جا اور پانی کی حالت معلوم کر کے جلد آ۔ کوا گیا،
لیکن مردار کھانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ مردار کھانا اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا۔ وہ جیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس ہوا۔ جب حضرت نوح نے سمجھا کہ پیڑوں کے سر سے پانی باہر آ چکے ہیں اور اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا۔ کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کے لیے پیارا ہو جائے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ میں پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا۔ آخر کار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد کر دیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ صرف بچے حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس۔ پھر حضرت نوح کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 سال کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح نے سیریا، فرانس کے جزیرے، خراسان اور عراق کے علاقے کا نگراں شام کو بنایا اور مغربی علاقے میں حبش اور سدھام کے ذمے کیے۔ چین، ترکستان وغیرہ یابس کے حوالے کیا۔ ایک دن جبریل اور اسرائیل نے حضرت نوح سے پوچھا، ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ کہا، دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آیا۔ جب حضرت نوح بیمار ہوئے اور اسے میں انتقال فرمایا، بیٹوں نے ان کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔